ہن بلا تخیر دعوت خطاب دیاں دا خطیب علی محمد وکیل ولایت علی جناب کے بلا پیر سید اون آباد شرازی یا فیصل آباد وہ خطاب فرمان دے انت فوراً بعد ذاکر البید بحر المصیب جناب سخاوت بلوچ افلیہ وہ خطاب فرمان دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مل گئے نعرہ حیدری جناب کے بلا پیر سید اون آباد شرازی اور فیصل آباد حسین ابن علی دعائے ظہور حجت ابن حسن علیہ السلام اللہم کل ولیک الحجت ابن حسن صلاة علیہ وعلی آلہ وبائی فی حاضر الساعت ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا فعینا حتی تسکنہ ارزق تمتیا فیہا طویلا یا رب العالی محمد بحق العالی محمد فعجل فرج علی محمد یا ملت ادرکنی یا سید ادرکنی بالفضل عباس علیہ السلام صلوات بواضح غلن طلاوت فرمائی رسول بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاة والسلام علی مخدومتنا الانسان معصومہ والقرآن بلکیس حجرت تقدیس الجلال والعاصیت تکمیل والکمال الصدیقۃ المبارکہ الرازیۃ المرضیہ عادمۃ الغیر معلمہ ام الانوار ام الکتاب ام القرآن ام الآئمہ ام المعصومین ام الہدی ام الحسن ام الحسین ام المحسن ام ابیہا آیت اللہ العظمیٰ وزوجت آیت اللہ الکبریٰ سیدہ فاطمہ الزہرا والصلاة والسلام علی آباء الحسین وبناء الحسین وجداء الحسین وأولاد الحسین وصحاب الحسین ولعنت اللہ علی اعداء الحسین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محسن الکتاب کتاب المجید وفرقان الحمید ومصدق الصادقین وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما قدر اللہ حق قدرہ بلند تر صلوات خداوند عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے جتنے بھی حاج اسواق مطہر مقدس ذکر میں مانگنے کے لیے آئے میرے سخی آواز کے کٹے ہوئے ہاتھوں کا صدقہ ایک بھی ہاتھ اس تحدیث سے خالی نہ جائے مولا بانی مجلس ذاکرین مجلس حاضرین مجلس کے رزق معرفت میں رزق ولایت میں اضافہ فرمائے بانی مجلس حیدر عباس کی صفِ عزا بچھائی میرا پاک اللہ نیک نیتی سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے مولا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے بہت بڑی دعا ہے بلکہ دل سے آمین کہیے گا میرے اللہ تب تک کسی مومن کی آنکھ موت کے لیے بند نہ ہو جب تک وہ دیدار کربلا نہ کر لے تمام دعاؤں سے بہتر اور آسان دعا بلند آمین کہیے گا میرے اللہ شہنشاہ معظم بقیت العظم حقیقی وارث دو جہاں کے ظہور میں تجدید فرما بعد ظہور مالک کا دیدار نصیب فرما بعد دیدار بادشاہ کے قدموں میں شہادت کی موت نصیب فرما
दुआओं को कबूलियत तक पहुँचाओ, सहारा दरूद करो, बुलंद आवाज से सलवात तलावत फरमाओ। शाने पंचतन जिस बंदे को जितना याद है उतनी बुलंद सलवात तलावत फरमाइए। फिर भी कैसी सलवात तलावत फरमाइए कि आपकी पढ़ी हुई सलवात जनाब सैयदा के मुकदमे में गवाही के तौर पर शामिल की जा सके। इजाज़त है सरकार गुफ्तगू शुरू की। मेज़बान की हैसियत हैदर भाई का हुक्म की तमील हाजिर खिदमत हो गए, आपके चेहरों की ज़ियारत हो गई। बिल्कुल मुख्तसर और जामिया मजलिस, काफ़ी लंबी मजलिस शाह जी पढ़ गए। अब वक्त जो है उसके अंदर आपको सलाम भी करना। हबश की शहज़ादी है, तवज्जो है, मजलिस जारी है। मेरे बाद भी बहुत खूबसूरत पढ़ने वाले भी जाकरीन की फहरिस्त बाकी, बड़ी तवज्जो से कर। हबश की शहज़ादी है, नाम है महमूना। मैं माहौल देख के पढ़ता पाया, हकीकतन कुछ और पढ़ना था। जो माहौल है, जो जिसे बैठा ठीक बैठा है, माहौल जो अब इस तरह। हबश की शहज़ादी है, नाम है किबला महमूना। ये बीबी अपने तख्त पे अपना जूता रख के जाने लगी। वज़रा ने पूछा, लोगों ने पूछा, बीबी कहाँ जा रही है? बीबी फरमाती मैं अपनी बादशाहत बढ़ाने के लिए जा रही हूँ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह सरकार, मजलिस बड़ी रूहानियत वाली देनी है सरकार। माहौल जो भी है हम हक अदा करेंगे। बीबी फरमाती मैं अपना जूता रख के जा रही हूँ। वज़रा ने कहा कहाँ? बीबी फरमाती मैं बादशाहत बढ़ाने जा रही हूँ। उन्होंने कहा बीबी बादशाहत बढ़ाने जा रही हैं, समझ नहीं आई बात। बादशाह हिजरत करते हैं, बादशाहत बढ़ाने के लिए आप जूता रख के जा रही हैं, बादशाहत कैसे बढ़नी? खुदा कसम अगर जाके बैठे हैं तो जुमला पहला कहने लगो। बीबी फरमाती है पहले मैं फर्शियों पे हुकूमत करती थी, अब मैं अर्शियों पे हुकूमत करने जा रही। हाय 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 हाय, सलामत रहे सका। बिस्मिल्लाह। पहले मैं फर्शियों पे हुकूमत करती थी सरकार, अब मैं अर्शियों पे करूं। बीबी फरमाती है मैं सलमान भी रोकूंगी, हाय हाय हाय, मैं जिबरील भी रोकूं। ये बीबी आई है सैयदा की दहलीज पे। तवज्जो सरकार, बड़ी तवज्जो, बड़ी रूहानियत और मानवियत वाली मजलिस है। बीबी आई है सैयदा की दहलीज पे। महमूना ने अपनी पेशानी सैयदा की नलैन पे रखी, सलाम करके कहा मेरी मखदूमा, मैं महमूना हबश की शहज़ादी आपकी कलीजी करना चाहती हूँ। सैयदा ने यूं कांधों पे हाथ रख के उठाया, चेहरा देखा, देख के कहा तू महमूना कब है? तू तो फिजा है। आप सलामत है, आप सलामत, आप सलामत। तू महमूना कब है? तू तो फिजा है, फिजा। फिजा कहते हैं चमकदार चांदी को। हाय 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 हाय, कोई जांग जोंग सुनाइए, वक्त पूरा करिए सरकारियां में पड़ा। फिजा कौम इसमें आ गई है, मैं जो मेहनत करना चाह रहा हूँ सरकार वसूल करें। जो फिजा कहते हैं चमकदार चांदी को। बीबी फिजा चांदी बना देती थी। बड़ी चौपदी कसम, चांदी भी बना लेती थी, सोना भी बना लेती थी। ये बीबी फिजा चांदी भी बना लेती थी, सोना भी बना लेती थी।
یہ بی بی آئی ہے سیدہ کی دہلیز میں. دہلیز 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 لفظ میں کہہ رہا ہوں کیونکہ میرے پاس اردو ادب میں اس سے بہتر لفظ ہوتا تو وہ استعمال کرتا. میں کہہ رہا ہوں دہلیز، ورنہ یہ دہلیز ہے نہیں. اگر تسی جا کے بیٹھے تو جملہ حوالے کرتا ہوں، جتنے بیٹھے ڈھیر بیٹھے ہو یار جاگو، خدا قسم یہ دہلیز ہے نہیں. کیونکہ اس دہلیز میں بیٹھا تھا سلمان سر جھکا کر. ایک بندہ قریب سے گزرا، بندے کا نام مجھے آتا ہے لینا میں نے ہے نہیں. بندہ قریب سے گزرا، اسے سلمان کو دیکھا، دیکھ کے کہتا جب دیکھتے ہیں اسی دہلیز میں بیٹھا رہتا ہے. اس نے لفظ دہلیز کہا، سلمان اٹھا، اس نے دیکھ کے کہتا آئی دہلیز کہا ہے، دوبارہ نہیں کہنا. اسے کہتے دہلیز نہ کہو تو کیا کہو، دروازہ ہے، چوکھٹ ہے، دہلیز ہی تو ہے. سلمان کہتا تیرے لیے دہلیز ہوگی، میرے لیے سدرۃ المنتہا ہے. تیرے لیے دہلیز ہوگی، میرے لیے سدرۃ المنتہا. اس نے کہا حد ہو گئی سلمان، یہ سدرہ کیسے ہے؟ سلمان کہتا اچھا یہ بتا تو سدرۃ المنتہا کسے کہتا ہے؟ اس نے کہا سدرۃ المنتہا تو وہ تھی جہاں جبریل رک گیا تھا اور نبی جوتی پہن کے چلے گئے تھے. جہاں جبریل رک گیا تھا اور نبی جوتی پہن کے چلے گئے تھے. سلمان کہتا اچھا جہاں جبریل رکے وہ تیری سدرہ، جہاں نبی رکتا ہے یہ میری سدرہ. آپ سلامت رہیں، آپ سلامت. بسم اللہ سکتے. جہاں جبریل رکے وہ تیری سدرہ، یہاں نبی رکتے ہیں یہ میری سدرہ. دو جگہ پہ مجھے سرکار، دو جگہ ہے جہاں نبی رکتے دکھائی دیے. مجمع میں اگے جا کے بیخ لے سنو تو پھر قابو بیٹھو جا. دو جگہ پہ مجھے نبی رکتے دکھائی دیے. ایک پردے عہدت کے قریب نبی ٹھہرے، ایک سیدہ کی قبلہ دہلیز پہ نبی ٹھہرے. تیسری جگہ کائنات میں ہے ہی نہیں جہاں نبی رک جاتے تھے. سیدہ کی دہلیز کی معرفت کیا تھی؟ قبول کرو گا جملہ اگر وصول کرو. عرفان دہلیز سیدہ ہے کیا؟ اس دہلیز پہ میرا دیکھو، اس دہلیز پہ کچھ بیٹھتے تھے. توجہ ہے، توجہ. اس دہلیز پہ سرکار کچھ بیٹھتے تھے، ایک بیٹھتی تھی. میں مونڈا نہیں ہلا سکتا تھوڑا آ کے. کچھ بیٹھتے تھے، ایک بیٹھتی تھی. جو بیٹھتے تھے وہ باہر بیٹھتے تھے. جاگو یار جاگو، تھوڑا جاگو تو صحیح. جو بیٹھتے تھے وہ باہر بیٹھتے تھے، جو بیٹھتی تھی وہ اندر بیٹھتی تھی. باہر والے بھی کم نہیں ہیں، ان میں سلمان بیٹھا ہے، قمبر بیٹھا ہے، مقدار بیٹھا ہے، حذیفہ بیٹھا ہے. یہ سارے بیٹھے ہیں باہر. فضا بیٹھی ہے اندر. باہر والے بھی کم نہیں ہیں، اندر والی بھی کم نہیں. باہر والوں میں سلمان ہے، اندر فضا ہے. اگر جملہ وصول کرو میں جملہ حوالے کروں. ایک دن دہلیز سیدہ پہ آیا سلمان، دروازے پہ دستک دی. خدا قسم میں حق نہیں رکھتا پہ دوڑا، تسی میرا نہیں رکھنا. دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھلا. سلام فضا، علیکہ السلام سلمان. فضا نے سلمان کو دیکھا کہ خیر ہے، کیا کام آیا؟ فضا نے سلمان سے کہا خیر ہے. لہجہ دیکھیں، خیر ہے، کیا کام آیا؟ سلمان کہتا ہے فضا جب بھی آتا ہوں دہلیز بطول پہ تیرے لہجے میں تکبر بہت ہوتا ہے. جاگو یار جاگو. مرحبن لما پاس ساڑی فرمائش سے قوم اس پہ لگ گئی. تیرے لہجے میں تکبر بہت ہے. کون سا وعدہ ہے تیرے پاس؟ علی ولی اللہ تو بھی پڑھتی ہے، علی ولی اللہ میں بھی پڑھتا ہوں. جنہیں تو اٹھاتی ہے انہیں میں بھی اٹھاتا ہوں. جو تجھے ماں کہتے ہیں مجھے چاچا کہتے ہیں. خدا قسم بندہ گونگا یہ اسی جگہ نہ بولے. خدا قسم سلمان نے فضا نے کہا کون سا خدا ہے جو مجھ سے بڑھ کے ہے؟ فضا نے کہا سلمان اگر وہ خدا سننا ہے، منصب سننا ہے تو آج ایک بتاتی ہوں، اگر دل کیا میں پھر بتا دوں گی. یہ کم منصب ہے میرے پاس کہ میں اس کے چہرے کی زیارت کرتی ہوں جسے اس کے سوا کسی نے نہیں دیکھا.
جسے اس کے سوا کسی نے نہیں دیکھا، اس کے سوا کسی نے نہیں دیکھا. لفظ یہاں کھڑا ہے، خدا قسم میں زور اس وقت روک لیا. اس کے سوا کسی نے فضا کہہ رہی نہیں دیکھا. اب پتا چلا علی عین اللہ کیوں ہے. ہائے 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 ہائے. علی کی آنکھیں اللہ کی آنکھیں کیوں ہیں؟ بات کسی اور طرف چل پڑے گی. میں دہلیز پڑھنا چاہوں. سلمان ابو ذر کمبر، توجہ مکمل کیجئے گا. دہلیز سیدہ پہ آئے، دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھلا. سلمان نے فضا سے پوچھا علی کہاں ہیں؟ توجہ ہے، میں بور تو نہیں کرنا پہ. سلمان نے کمبر مقدار ساتھ ہے، سلمان سامنے کھڑا. فضا سے سلمان پوچھ رہا علی کہاں ہیں؟ فضا سے سلمان نے پوچھا علی کہاں ہیں؟ بلا تشبیہ فضا نے آسمان دیکھا. آئے ہائے 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 ہائے. خدا قسم جاگو، خدا قسم جاگو یار، میں جملہ بہت بڑا کہہ رہا ہوں. جاگو. سلمان فضا کو دیکھ رہا ہے، کمبر مقدار سلمان کو دیکھ رہے ہیں، فضا آسمان دیکھ رہی ہے. سلمان نے کہا فضا علی کہاں ہے؟ فضا کہتی چوتھی آسمان پہ ہے. سلمان کہتا فضا میں علی ابن ابی طالب کا پوچھ رہا ہوں. فضا کہتی میں بھی حسنین کے بابے کا بتا رہی ہوں. کمبر نے کہا فضا یہ تو بتا بھی علی کر کیا رہے ہیں؟ سلمان نے کہا بتانا کیا کریں؟ فضا کہتی رزق تقسیم کرے، اولاد دے رہے ہیں، زندگیاں دے رہے ہیں، وقت دے رہے ہیں. سلمان نے کمبر مقدار کا چہرہ دیکھا، دونوں کا ہاتھ پکڑا. مسجد کے در سلمان چلا کہ مسجد کے دروازے سے علی ابن ابی طالب اپنے امامے کے پیچ باندھتے باہر آ رہے تھے. سلمان کمبر مقدار کا چہرہ علی نے دیکھا، خرامہ خرامہ تینوں علی کے قریب آئے، قدموں پہ ہاتھ رکھا. ہاتھ رکھے گا چائے لی، ابھی دہلیز پہ گئے تھے. یہ فضا کہہ رہی تھی آپ آسمان پہ ہے، آپ تو مسجد سے آ رہے، لیکن یا علی میں شک میں نہیں گیا، لیکن میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ فضا کہاں تک دیکھ لیتی ہے. سلمان کے کاندھے پہ علی نے ہاتھ رکھ کے کہا سلمان یاد رکھنا فضا جس گھر میں رہتی ہے اس کا ایک دروازہ عرش پہ کھلتا. آپ سلامت رہے، آپ سلامت. فضا جس گھر میں رہتی ہے اس کا ایک دروازہ عرش پہ کھلتا. توجہ ہے سرکار. سلمان ابو ذر کمبر مقدار یہ بیٹھتے تھے باہر، فضا بیٹھتی تھی اندر. یہ اندر جو بیٹھی ہے سیدہ نے عطا کیا کیا؟ عطا سننا پڑھوں عطا فضا پہ. یہ بی بی فضا جو تھی نا، فضا حبش کی شہزادی، یہ جو اپنے تخت پہ جوتا رکھ کے آئی، یہ سیدہ نے عطا کیا کیا ہے؟ بی بی فضا جو ہے یہ غیب کا علم جانتی تھی. تیرا لالو سیر اللہ سیر اللہ. مسئلہ ہی کھلو. فضا غیب کا علم جانتی تھی. پہچان ہو گئے ہو. حیات الحیوان کتاب کا نام ہے، لوڈ سپیکر پہ دے رہا ہوں، کیمرے کی زد میں کھڑے ہو. فضا میں نے کہا غیب جانتی تھی. تو اڑی چوپدی قسم اس گھر کے جانور بھی غیب جانتے تھے. میں تے بڑا اوکھا جا کھلوتا ہی. تسی آپ چہرے سونے رکھو تے میں اگلا جملہ ودا چھڑ دا، لیکن اب دو چار چہروں کے لیے مجھے جملہ اور بڑھانا پڑے. حیات الحیوان کتاب کا نام. رسول خدا کے پاس ایک اونٹنی تھی، اونٹنی. توجہ سے کہا، نام اس کا تھا قصبہ. توجہ سرکار، توجہ کرے ہو، مدینے آئے. یہ نصاب کی کتابوں میں بھی لکھا ہے. سرکار نے مدینے پہنچے، سب کی خواہش تھی کہ سرکار ہمارے گھر آئیں. بندہ وہی بولتا ہے جس کا بولنا علی کو اچھا لگتا ہے. کوئی نہ بول لے کوئی فرق نہیں پڑتا.
سرکار سب کی خواہش تھی کہ سرکار ہمارے گھر آئے. سرکار نے فرمایا میں اپنی اونٹنی کی مہار کو چھوڑتا ہوں, جہاں جا کر یہ بیٹھے گی میں اسی کے گھر جاؤں گا. وہ بیٹھی ابو ایوب انصاری کے دروازے پہ. جب ہم نے مولویوں سے پوچھا اس اونٹنی کو کیسے پتا چلا کہ یہاں بیٹھنا ہے, یہاں نہیں بیٹھنا, یہاں بیٹھنا ہے, یہاں نہیں بیٹھنا, تو کہتے ویسے شیعہ بنے بیٹھے ہو, بڑے عقیدے رکھتے ہو. اس اونٹنی کی پشت پہ نبی بیٹھا کرتے تھے, اس اونٹنی کی پشت پہ نبی بیٹھا کرتے تھے, اس لیے یہ غیب جانتی تھی. اور عقل کا علاج کروا, جس پہ نبی بیٹھے وہ غیب جانتی ہے, اور جو نبی کے کاندھوں پہ سوار ہوتا ہے. آپ سلامت رہے, آپ سلامت. جس پہ نبی بیٹھے آئے ہائے وہ غیب جانتی, اور جو نبی کے کاندھوں پہ سوار ہوتے تھے. عجب ایک دو جی رہ گئے, کوئی گل نہیں, تسی اپنی چپ تے مان کرو, میں بی بی دی خیرات تے مان کرو. یہ ہے اونٹنی. رسول خدا کے پاس ایک گدھا بھی تھا, اور جنہیں بولنا نہیں آتا مصر میں تمار سے زبان مانگے, اداری مانگو زبان, بولنے کی توفیق عطا کرے اللہ تجھے. سرکار کے پاس ایک گدھا تھا, نام اس کا تھا یافور. کہ بلا خدا قسم ممبر پہ اس گھر کے جانوروں کے فضائل پڑے جائیں, بندوں کے ہاضمے خراب ہو جائیں. توجہ, سرکار کے پاس ایک گدھا تھا, نام اس کا تھا یافور. سرکار ممبر پہ, باہر گلی میں شور مچا, پکڑو 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 پکڑو. سرکار نے صحابہ سے پوچھا کیسا شور ہے یہ؟ انہوں نے کہا سرکار کوئی گدھا ہے, گدھا, وہ کسی کے قابو نہیں آ رہا. جو بندہ جاگ کے بیٹھا ہے نا, ابھی ہوا کے جھونکے کی طرح اس کے کانوں سے سسراہٹ کی آواز آئے گی. سرکار نے فوراً مسند چھوڑی, سرکار گلی میں پہنچے, یافور کو دیکھا رسیوں میں جکڑا ہوا ہے, پکڑا ہوا. سرکار نے صحابہ سے فرمایا چھوڑو اسے, آزاد کرو. انہوں نے کہا سرکار یہ کسی کے قابو نہیں آتا. بادشاہ کہتے میرا حکم دے رہا ہے, چھوڑو اسے, آزاد کرو. حکم رسول پہ صحابہ نے چھوڑا. بادشاہ نے کہا میرے قریب آ, قریب آ. گدھا تھا, نبی کے بلانے پہ آ گیا. ہاں سلامت, بسم اللہ سرکار, بسم اللہ. گدھا تھا, گدھا تھا, جنہوں سمجھ آئی سلام ہے, نہیں آئے تھے دو ہاتھوں سلام. گدھا تھا, نبی کے بلانے پہ آ گیا. سرکار کے قریب پہنچا, سر جھکایا, سر جھکایا. گدھا تھا لیکن جانتا تھا نبی ہے. آئے ہائے آئے آئے. گدھا تھا, جانتا تھا نبی. سرکار نے اپنے دستے شفقت اس کی پشت پہ پھیرا. جاگنا. گدھا تھا گدھا لیکن تھا میرے نبی کا. ہو میرے نبی کا, بے شک گدھا ہو, کافی گدھوں سے اچھا ہوتا ہے. سرکار نے اپنی دست شفقت اس کی پشت پہ پھیرا. پشت پہ پھرنا تھا ہاتھ. سرکار نے کہا نطف کر, بول اس زبان میں جس کو یہ سمجھے, میں نہیں یہ سمجھے. وہ بولا. سرکار کہتے یہ بتا تو کسی کو اپنی پشت پہ سوار کیوں نہیں ہونے دیتا, تو کسی کے قابو کیوں نہیں آتا. بندہ خدا قسم جاگا بیٹھے تو وصول جملہ کر لے گا. اس نے کہا سرکار میری مجبوری ہے. بادشاہ کہتے کیسے مجبوری ہے؟ اس نے کہا جس نسل میں سے میں ہوں نا, اس نسل میں سے کوئی نہ کوئی گدھا کسی نہ کسی نبی کی سواری رہا ہے, اور میں یہ جانتا ہوں آپ نے میری پشت پہ بیٹھنا ہے. اور انہیں بتائیے جہاں نبی بیٹھنے ہو وہاں کسی اور کو بٹھایا نہیں کرتا. آپ سلامت. جہاں نبی بیٹھنے ہو وہاں کسی اور کو بٹھایا نہیں. گدھا تھا, غیب جانتا تھا. گدھا تھا, غیب جانتا تھا. اللہ ٹھیک ہے, فضا غیب جانتی. اگر چھوڑیے ہور سہارا لینے, ہور سہارا ذرا بندے تھوڑے ہور سے دیکھ کری. یہ جانور سانس لیتے ہیں,
اونٹ سانس لیتا ہے، گدھا سانس لیتا ہے، پانی پیتا ہے، گھاس کھاتا ہے۔ علی بادشاہ کے ہاتھ میں ایک لوہے کا ٹکڑا تھا، اور جڑا گونگا بیٹھا ہوئی نہ بول سکھائے، علی کے ہاتھ میں لوہے کا ٹکڑا تھا۔ مسلمان تلوار کہتے تھے، سلمان ذوالفقار کہتا تھا۔ خدا کی قسم سلمان ذوالفقار کہتا تھا یہ ممبر چھوٹا ہے، میں کتابوں کے ڈھیر سے زیادہ ممبر پہ لگا دوں۔ خدا کی عزت کی قسم کتنی جنگوں میں میرے مرشد علی نے لڑتے ہوئے تلوار ذوالفقار کو ہوا میں چھوڑ دیا، ہوا میں ذوالفقار لہراتی جاتی، دو گردنیں چھوڑتی، تیسری کاٹ دیتی، چوتھی پانچویں چھوڑتی، چھویں ساتویں کاٹ دیتی، آٹھویں نویں چھوڑتی، 10ویں 11ویں کاٹ دیتی۔ مالک اشتر پاس آیا، قدموں کا بوسہ لیا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا مولا آپ کی تلوار یہ گردنیں چھوڑ کے تو چلتی ہے، مولا کہتی یہ گردنیں چھوڑ کے نہیں چلتی، شجرے دیکھ کے چلتی۔ آپ سلامت رہے، آپ سلامت۔ جن کی تلواریں شجرے دیکھ کے چلتی تھی وہ عالم الغیب نہیں، خالق الغیب ہوں گے، یہ غیب کو خلق کرتے۔ جن کی فضا غیب جانتی ہو، ہائے 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 ہائے، فضا غیب جانتی تھی۔ اور جملہ پڑھا آگے، اتنا ٹھیک ہے سرکار، فضا غیب جانتی تھی۔ 39 دن جنگ ہوئی خیبر میں۔ پریشان ہو گئے ہو؟ خیبر نہیں پڑھنے لگا، میں فضا بتانے لگا ہوں غیب کیسے جانتی سرکار۔ آخری جملہ فضائل کا، 39 دن جنگ ہوئی خیبر میں، 40ویں شب نبی نے مردوں میں کھڑے ہو کے فرمایا صبح علم میں مرد کو دوں گا، صبح علم میں مرد کو۔ صبح ہو گئی مرد والی صبح ہو گئی۔ نبی مسلح پہ آئے، وہاں علی مسلح پہ، نبی خیبر ہیں، علی مدینے ہیں، یہ دونوں مسلوں پہ بری مجلس ہے، مفت میں سنانی نہیں، خدا قسم دونوں مسلوں پہ ایک مجلس ہے کہ بلا جملہ سنیے گا۔ نبی بھی مسلح پہ ہیں، علی بھی مسلح پہ۔ نبی نے علی کو بلایا، علی نے مسجد میں مسلح چھوڑا، آواز دیکھے گا کمبر، یہ مالک کمبر قریب آ، کمبر قریب آیا۔ علی نے مالک کمبر جب سنا کمبر قریب آیا، کمبر سے علی نے کہا کہ میرے گھر جا میری تلوار لے کے آ۔ مسجد میں علی نے کمبر سے کہا میرے گھر جا میری تلوار لے کے آ۔ حکم امام پہ کمبر بھاگا، دہلیز سیدہ پہ کمبر پہنچا، دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھلا، آگے فضا تلوار لے کے کھڑی تھی، آگے فضا تلوار لے کے کھڑی تھی۔ کمبر نے فضا کا چہرہ دیکھا، دیکھ کر فضا علی نے مجھے بھیجا، میں ہی لینے آیا، یہ تجھے کیسے پتا چلا میں تلوار لینے آیا ہوں؟ کمبر کے ہاتھ میں تلوار رکھی اور رکھ کے کہا جلدی جا، رسالت کی جان خطرے میں ہے، جلدی جا، رسالت کی جان خطرے میں ہے۔ کمبر تلوار لے کے مسجد میں دوڑا، کمبر کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ علی نے کمبر کا چہرہ دیکھا، دیکھتے ہوئے چہرہ کمبر قریب آیا، قدموں پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کے کہا یا علی مجھے آپ کی ولایت کی قسم ہے آپ نے مجھے بھیجا، میں ہی لینے گیا، کہ فضا کو کیسے پتا چلا میں تلوار لینے آیا ہوں؟ کمبر کے کاندھے پہ علی نے ہاتھ رکھ کے کہا کمبر یاد رکھنا باہر کے نوکر اور ہوتے ہیں، اندر کی کنیزیں اور ہوتے ہیں۔ آپ سلامت۔ باہر کے نوکر اور ہوتے ہیں، اندر کی کنیزیں اور ہوتی۔ اس دہلیز پہ نبی ٹھہر جاتے تھے، مسلمان اجر رسالت کا زیور اس دہلیز پہ لے آئے، جہاں فرشتے سجدے کرتے تھے۔ مسلمانوں نے اس دہلیز کو آگ لگا دی۔ تکمیل عبادت، ڈھیر سارا سفر۔ اذان سن لیں۔
یا صاحب وسلم۔ جس دہلیز پہ نبی ٹھہر جاتے تھے، اور جو حکم ہے، بیٹی نبی کی تھی، مسلمانوں نے مارا، بیٹی حسین کی تھی، مسلمانوں نے مارا، جو بندہ ہائے نہیں کر سکا، بیٹی نبی کی تھی، باپ کے جانے کے بعد مسلمان رونے نہیں دیتے تھے، ہائے ہائے، بیٹی حسین کی تھی، بابا کے بعد مسلمان رونے نہیں دیتے تھے۔ اللہ کرے تیری ہائے بلند ہو جائے، میں رک گیا۔ بیٹی نبی کی تھی، 18 سال میں سر کے بال سفید ہو گئے تھے، ہائے ہائے ہائے۔ بیٹی حسین کی تھی، 4 سال میں سر کے بال سفید ہو گئے تھے۔ چوتھی سطر کو خدا قسم شیعہ پہ واجب ہائے کر کے رونا۔ بیٹی نبی کی تھی، 18 سال میں کمر جھکا کے چلتی تھی۔ بیٹی حسین کی تھی، 4 سال میں کمر جھکا کے چلتی تھی۔ مجھے جو حکم ہے مصائب پڑھیے حسین کی بیٹی کا، مکمل شہادت نہیں میں پڑھ سکتا۔ سیداں بڑا سخت مصائب ہے حسین کے سینے کے تعویذ کا۔ اللہ کرے تیری ہائے بلند ہو جائے۔ کربلا سے لے کے شام تک یہ بغیرت 2 ہی کام سرکار زیادہ کرتے تھے، یا یہ سکینہ کو تماچا مارتے یا سجاد کو تازیانہ مارتے۔ ہائے بلند کرو، نہ شرما کے رو یار، نہ شرما کے رو، ہائے بلند کرو۔ پتہ نہیں کس کے کاندھے کے ساتھ سجاد خون رو رہا ہے۔ تیری نعرے سننے نہیں وہ آتے، تیری ہائے سننے آتے ہیں۔ جب کوئی ہائے بلند کرتے ہیں نا، ہائے، ایک 4 سال کی بچی ہے جس کے کانوں سے خون بہہ رہا ہے، وہ اپنی پھوپھیوں سے رو کے پوچھتی ہے، پھوپھی اماں یہ جو ہائے کر کے روتا ہے ہمارا لگتا کیا ہے؟ ہائے بلند کیا کرو، ہائے بلند کیا کرو، ہائے بلند کیا کرو۔ اللہ ان آوازوں پہ رحم فرمائے، اللہ ان آوازوں پہ رحم فرمائے، سوائے غم شبیر کے کوئی غم نہ دکھائے، سوائے غم سیدہ کے کوئی غم نہ دیکھو۔ آؤ بسم اللہ، بسم اللہ، آؤ بسم اللہ۔ بیٹی نبی کی تھی، بابے کے جانے کے بعد سخی نہ رہی۔ بیٹی حسین کی تھی، بابے کے بعد سخی نہ رہی۔ میں ڈردہ پہ میں کیڑی روایت پڑھاں کیڑی چھپاواں۔ شام غریباں اللہ کرے ماتمی شامل ہو جان۔ یہ بغیرت بڑے خوش تھے، سیداں بڑے احترام سے مصائب پڑھنے کا عادی ہوں، سخت روایت پڑھنے کا میں عادی نہیں۔ سخت روایات سن سن کے تمہارے سینوں میں پتھر ہو چکے۔ شام غریباں کہتا تھا ذاکر، آخری عزدار کی ہائے نکلتی تھی۔ یہ بغیرت بڑے خوش تھے۔ ایک ملعون بڑا خوش ہے، عمر بن سعد نے پاس بلایا، بلا کے کہا اتنا خوش کیوں ہے؟ کہتا میں یزید سے انعام لوں گا۔ میں تیری ہائے واسطے ہولی پڑھدا پیا۔ کہتا کس چیز کا انعام لے گا؟ کسی کو تیر مارا ہے، کسی کو نیزہ مارا ہے، کسی کو تلوار ماری ہے؟ میں سید ویکھا کتھے بیٹھا ہے؟ یہ بغیرت کہتا کسی بی بی کی چادر لوٹی ہے، کسی خیمے کو آگ لگائی ہے۔ یہ مایوس ہو کے کھڑا ہوا، کہتا تو مایوس نہ ہو، تو میری فوج کا سپاہی ہے، تجھے انعام چاہیے، جو مانگے گا میں تجھے دے دوں گا۔ مجھے کہتا کام بتا، انعام چاہیے۔ کہتا وہ سامنے علی کی بیٹی کا اونٹ ہے، کربلا سے لے کے شام تک علی کی بیٹی رستے میں سوئے نا، علی کی بیٹی رستے میں سوئے نا۔ جب بھی بی بی کی آنکھ لگنے لگتی، 4 سال کی سکینہ رو کے کہتی پھوپھی اماں سونا نا، یہ ظالم بڑے کمینے مجھ سے مانگتے، میں اتار کے حوالے کر دوں۔ ہائے بلند کرو، ہائے بلند کرو، ہائے بلند کرو۔ پھوپھی اماں سونا نا،
یہ ظالم بڑے کمینے مجھ سے مانگتے، میں اتار کے حوالے کرتی۔ اگر روایت سن سکتا ہے تو میں روایت پڑھتا۔ شام غریباں ان بغیرتوں نے وہ اونٹ منگوائے جن پہ پہلے سواری نہیں کی گئی تھی۔ ہائے کہ خیرات مانگنا خدا قسم اس جملے پہ، جو بے اولاد ہے اولاد مانگنا، جملہ اس سے بڑھ کے میں سخت روایت نہیں پڑھ سکتا۔ خدا کی قسم بن پلان اونٹوں پہ علی کی بہو بیٹیوں کو سوار کروایا گیا۔ ماؤں کے ساتھ بچے بازار جائیں نا، کسی جگہ پہ جائیں، سارے رستے ماں بچے کو پکڑ کے رکھتی۔ میں تیری سمجھانا سے جملہ روکیا کہ میرا بچہ گم نہ ہو جائے۔ اللہ جانے یہ کیسا سفر تھا، اس سفر میں بچوں نے ماؤں کو پکڑا ہوا تھا۔ یہ بغیرت گھوڑوں پہ سوار تھے، ان کے ہاتھوں میں تازیانے تھے۔ شیعہ بندہ نہیں ہو سکتا جو جملہ سن کے ہائے نہ کرے۔ یہ اونٹ کو تازیانہ مارتے تاکہ اونٹ دوڑے، کوئی تازیانہ کسی بچے کے ہاتھ میں بچتا، بچے کا ہاتھ چھوٹتا، ماں رو کے کہتی اکبر کا صدقہ، تازیانے بجتے رہے، مائیں صدقہ کرتی رہی۔ ایک تازیانہ بجا، عالیہ نے رو کے کہا سجاد قافلہ روک۔ سجاد ماں کے قریب آئے، کہتے اماں کیا ہوا؟ بی بی نے رو کے کہا سجاد تیری سکینہ گر گئے۔ ہائے بلند کرو، ہائے بلند کرو، ہائے بلند کرو، ہائے بلند کرو یار۔ سجاد تیری سکینہ، سجاد اونٹ سے گر گئی۔ سجاد کڑیوں میں تڑپے، سجاد شمر کے پاس آئے، آگے کہتے میں قافلہ نہیں چلاؤں گا، اللہ کرے تجھے ہائے نصیب ہو جائے۔ سجاد کہتے میں قافلہ نہیں چلاؤں گا، کہتا وجہ بتا تو قافلہ کیوں نہیں چلائے گا؟ سجاد کڑیوں میں تڑپ کے کہتے میری بہن گر گئی ہے۔ یہ بغیرت کہتا تو نہ لینے جا، اسے میں لینے جاتا ہوں۔ یہ بغیرت گھوڑے پہ سوار تھا، اس کے ہاتھ میں تازیانہ تھا۔ یہ وہاں پہنچا جہاں حسین کی 4 سال کی بیٹی ٹیلے پہ بیٹھی تھی۔ بیوی نے آتے سمر کو دیکھا، دونوں ہاتھ اپنے رخساروں پہ رکھے۔ بی بی نے رو کے کہا تازیانہ نہ مارنا، اور میں چلتی ہوں۔ اس بغیرت نے تازیانہ لہرا کے کہتا میرے گھوڑے کے آگے دوڑ، میرے گھوڑے کے آگے دوڑ۔ حسین کی بیٹی کبھی گرتی کبھی اٹھتی، رو رو کے کہتی رہی چچا غازی، بھیا علی اکبر، اور مجھے بچاؤ، اور یہ سالہ۔ ہائے بلند کرو، ہائے بلند کرو، ہائے بلند کرو۔ چچا غازی، بھیا علی اکبر، مجھے بچاؤ، یہ ظالم میری کمر پہ تازیانے مارتا۔ میں رک گیا، ممبر چھڑ دینا حاضری ہو گئی تھی۔ ابھی بھی کچھ بندے امیر ہو کے بیٹھے، یہ میرے بندے حاج میں سیدہ مسافرہ، ممبر میں چھڑن لگا ہائے بلند کرنا، تیرے معاشرے کی بات کر لیتے ہیں، شاید تیری ہائے نکل آئے۔ میں شہادت کا کوئی جملہ نہیں پڑھا۔ 5 بہنوں کا سانس لے لیے، خدا قسم واجب ہے اس جملے پہ ہائے کرنا۔ 5 بہنوں کا ایک بلا بھائی ہونا، ایک بھائی بے شک چھوٹا ہو، سینے میں پتھر ہے تو بے شک ہائے نہ کرنا۔ بھائی بے شک چھوٹا ہو، ان 5 بہنوں میں سے کوئی بہن بازار جانے لگے، اس چھوٹے سے بھائی کو ساتھ لے جاتی ہے۔ بازار میں رش زیادہ ہو جائے، بھائی بے شک چھوٹا ہو، بہن کو تسلی دے کے کہتا ہے پریشان نہ ہو، میں تجھے گھر لے جاتا ہوں، میں تیرے ساتھ نہیں ہوں۔ نہیں آیا شیعہ بندہ ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں تو اب جملہ سن کے ہائے نہ کر سکا۔ سجاد اور سکینہ میں فرق سنا، کربلا سے لے کے شام تک ہر موڑ پہ سکینہ سجاد سے کہتی تھی سجاد گھبرانا، سجاد میں تیرے ساتھ ہوں۔ سجاد نے سکینہ سے پوچھا اور مجھے تسلیاں کیوں دیتی تھی؟ سکینہ نے رو کے کہا سجاد اگر شام کے بازار میں مر جاتی تو میرا لاشا اٹھا لیتا، اور سجاد اگر تو مر جاتا
تیرا لاشا کون اٹھاتا، تجھے دفن کون کرتا؟ اسلم الذین انقلبون علی لعنۃ اللہ۔ صلوات پڑھو سر صاحبان بواز بلند، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ گزارش یہ ہے کہ جتوں تک میری آواز جاری، جیڑے مومن ازادار بار کھلوتے ہو، برائے مہربانی اندر پنڈال دے وچ تشریف لے وہ، ایک مجلس پاک دا اعلان سماعت فرما لو۔ 5 سفر المظفر بام کام شادی آل مجلس ازاری جس میں پڑھنے والے ذاکر علیہ بیت جناب غلام جعفر تیار صاحب آف بھیرا، ذاکر علیہ بیت جناب پیر سید زغم عباس شاہ صاحب آف ٹیبا بوٹے شاہ، ذاکر علیہ بیت جناب مجید عباس بوٹا صاحب، ذاکر علیہ بیت جناب تسکین لیاقت صاحب، ذاکر علیہ بیت جناب غلام عباس شاہ صاحب آف شادی آل، اور بھی ملک دے بہترین ذاکر نظام حتا فرمان دے 5 سفر المظفر بام کام شادی آل سارے مومنہ کے شرکت دی استدا کی جاندی۔ ہن بلا تخیر دعوت خطاب دیاں دا ذاکری دنیا دے وچ ایک ابھردا ہویا ستارہ، ذاکر علیہ بیت بحر المصائب ذاکر جناب سخاوت عباس بلوچ صاحب آف لیا ایک خطاب فرمان دے، اور انت فوراً بعد ذاکر علیہ بیت جناب ملک قلب عباس سلوی صاحب وہ خطاب فرمان دے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مل کے نعرہ حیدری، ذاکر علیہ بیت جناب سخاوت عباس بلوچ آف لیا۔ التماس دعا برائے تنزیل نور امامت، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام، صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ ساعت وفی کل ساعت، من ساعت لیل والنہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم، وَأَيْنَ حَتَى تُسْكِنَهُ أَرْزَقَاتُ وَتُمَتِّعَهُ فِيهَا طَوِيلًا۔ یا رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم قائم آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن